بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدن و مصلین۔ این خان ریسرچ سوسائٹی سے حاضر خدمت ہے آپ کا بھائی مفتی نذیر احمد خان۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مسجد نبوی میں انتظار میں بیٹھے تھے کہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لیلۃ القدر کا بتائیں گے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے۔ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیخبرنا بلیلۃ القدر، اور ہمیں بتانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے آپ نکلتے ہیں، مسجد نبوی تشریف لاتے ہیں، سب صحابہ انتظار میں ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا فطلع رجلان من المسلمین، مسجد کے اندر دو صحابہ میں جھگڑا چل رہا تھا۔ کوئی ان کا کاروباری ایشو تھا، قرض تھا، ایک صحابی نے دوسرے کا قرض دینا تھا اور وقت پہ شاید قرض کی ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے دوسرے صحابی ناراض تھے۔ تو طلحہ یہ لحیت ان سے نکلا ہے، یعنی جھگڑا ایسا کہ ایک دوسرے کی داڑھی پکڑی یا ان میں تو میں ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ فرمایا خرجت لأخبرکم بلیلۃ القدر، میں تو باہر اس لیے آیا تھا تاکہ تمہیں لیلۃ القدر کا بتاؤں، تعین کا بتاؤں کہ آخری 10 راتوں میں متعین طور پر کون سی رات ہے۔ فطلع فلانا و فلان، فلاں اور فلاں صحابی کا جھگڑا چل رہا تھا۔ فرفعت، یہ بڑا اہم لفظ ہے، رفعت اس کی ضمیر راجع ہے لیلۃ القدر، لیلۃ القدر اٹھا لی گئی۔ حالانکہ افضل الرسل موجود ہیں، خیر القرون ہے، اولین و آخرین کی بہترین صدی، بہترین زمانہ ہے، خیر الخلائق حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور افضل الصحابہ بعد الانبیاء حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی موجود ہیں۔ افضل ترین مہینہ ہے، افضل ترین عشرہ ہے، افضل ترین مسجد ہے بیت اللہ کے بعد۔ لیکن یہ ساری فضیلتیں یہ کام نہ آ سکی، اور ایک انتشار نے، دو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے آپس کے جھگڑے نے اور آپس کے انتشار نے لیلۃ القدر کا تعین اٹھا لیا۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انتشار کتنا بڑا مسئلہ ہے، غربت سے بھی بڑا مسئلہ، بیماری سے بھی بڑا مسئلہ، سارے مسئلوں سے بڑھ کے جو وہ مسئلہ کہ جس کی دین جسے کینسر کہتا ہے، کینسر، وہ ہے انتشار۔ تو اس انتشار کی وجہ سے فرمایا فرفعت، برکت اٹھا لی گئی۔ لیکن آگے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، شاید تمہارے حق میں یہی بہتر ہو۔ اس لیے کہ اگر تعین ہو جاتا تو پھر ایک ہی رات عبادت ہوتی، جیسے ابھی طاق راتوں کا تعین ہو گیا ہے، جفت راتوں کا نہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ طاق راتوں میں تو مسجدیں بھی آباد، گھر بھی آباد، بڑا شغف، بڑا انہماک دیکھنے میں آتا ہے، لیکن جفت راتوں میں دیکھنے میں نہیں آتا۔ حالانکہ آخری عشرے کی ہر رات سال کی تمام راتوں سے افضل ہے، لیکن چونکہ تعین ہو گیا طاق راتوں کا، لہذا جفت راتوں میں وہ رونق نظر نہیں آتی، وہ انہماک، وہ شغف نظر نہیں آتا جو ہمیں طاق راتوں میں نظر آتا ہے۔ تو اگر یہ ایک رات کا تعین ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، شاید یہ تمہارے لیے بہتر ہو، بہت بہتر ہو۔ پھر آگے فرمایا کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، فَالْتَمِسُوهَا، اب اگر اسے تم تلاش کرنا چاہو، تلاش کرو، تو کون سی راتوں میں؟
فی التاسعہ والسابعہ والخامسہ، لیلۃ القدر کو 3 راتوں میں تلاش کرو، 29ویں میں، 27ویں میں اور 25ویں میں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر سے شروع کیا۔ یہ جو آخری عشرے کی 9ویں رات کو، یا آخری عشرے کی 7ویں رات کو، یا آخری عشرے کی 5ویں رات کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں تلاش کرو۔ حالانکہ دیکھا جائے تو آپ کو یوں کہنا چاہیے کہ 25ویں میں، 27ویں میں، 29ویں میں۔ اشارہ کر دیا اس طرف کہ جیسے لیلۃ القدر پہلے عشرے میں نہیں، دوسرے عشرے میں نہیں، بلکہ تیسرے عشرے میں، آخری عشرے میں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ زیادہ امکان اگر سمجھو تو وہ پہلی 21، 23، 25 اس میں نہیں، بلکہ آخر والے کے بارے میں امکان زیادہ ہے، پھر 27ویں کے بارے میں، پھر 25ویں کے بارے میں۔ تو آخر کا بتا کے یہ بتا دیا کہ تاکہ جو ہمارا جوش ہے جو عموماً پہلے عشرے میں رہتا ہے، دوسرے عشرے میں کسی حد تک، پھر آخری عشرے میں ہمارا قیام رمضان کا جوش ختم ہو جاتا ہے، تو یہ جوش ٹھنڈا نہ ہو، بلکہ لیلۃ القدر کا شوق اس جوش کو جوان رکھے، گرم رکھے۔ اس لیے فرمایا 29ویں، 27ویں اور 25ویں۔ اس لیے ابھی چند راتیں باقی ہیں، یہ 25ویں یہ بھی آنی ہے، 27ویں بھی آنی ہے، 29ویں بھی آنی ہے۔ ان 3 راتوں میں تو ہم نے عبادت کرنی ہی کرنی ہے۔ یعنی اس رات کی سنت کیا ہے کہ ایک لمحے کے لیے ہم نہ سوئیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جفت راتوں میں بھی نہ سوئیں۔ کسی بھی رات میں ہم لوگ آرام نہ کریں، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اپنے معمول، اپنی سنت کو دیکھ کے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے کہ جب آخری عشر آتا، مسلم شریف کی روایت ہے، اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جاگ کر گزارتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگائے رکھتے۔ ایک لمحے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام نہیں فرماتے تھے۔ لہٰذا جفت رات بھی، طاق رات بھی۔ اور یہ اس لیے ہم ان 10 راتوں کی ہم عبادت اس لیے بھی کریں کہ دیکھیں لیلۃ القدر کے معنی ہی، قدر کے معنی عزت والی رات، قدر و منزلت اردو میں بھی کہتے ہیں، بڑی حیثیت، خصوصی رات۔ مہمان خصوصی کو عربی میں ضیف الشرف کہتے ہیں، خصوصی مہمان، یہ خصوصی رات ہے۔ یا لیلۃ القدر کے معنی تقدیر، نصیبوں کے فیصلے لیلۃ القدر کو ہوتے ہیں۔ کتنے خلائق کی پیدائش ہونی ہے، کتنوں نے انتقال کرنا ہے، روزی کی تقسیم، بہرحال قسمتوں کی تقسیم جو ہے یا قسمتوں کے فیصلے وہ اس رات کو ہوتے ہیں۔ لہذا آخری عشرہ، اگر ہمارا ایک عشرہ، اس پورے عشرے اگر ہم جاگ کے گزارے تو یقینی طور پر لیلۃ القدر ہمیں مل جائے گی۔ اور لیلۃ القدر ملنے کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو ہماری مغفرت ہو جائے گی، اللہ راضی ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ قرآن کیا کہتا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ شب قدر کی عبادت 1000 مہینوں کے برابر نہیں، بلکہ 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ لہذا ہمیں ایک سال میں 1000 مہینوں سے بڑھ کے، کیا مطلب ہے کہ ایک نیا جنم گویا ہمیں ملا، اور اس جنم میں ہم نے عبادت ہی عبادت کر لی، کیونکہ 1000 مہینے تقریباً انسان کی پوری زندگی بنتی ہے۔ اگر ہر سال ہم اس کا اہتمام کریں کہ آخری راتوں میں 10 راتوں میں سوئے نہیں اور پابندی رہے اس کی، تو ایک شخص کی اگر عمر ہے 80 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہوتا ہے، تو چلو 20 سال نکال دیں، 60 سال ہے، تو 60 سال کا مطلب ہے کہ اس کو 60 لیلۃ القدر اسے ملی۔ تو 60 کا مطلب کیا ہے؟ گویا اسے 60 نئے جنم ملے، نئی زندگیاں ملی، اور نئی زندگیاں مل کے اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ تو اللہ کے حضور پھر یہ نہیں ہوگا کہ 80 سال اطاعت میں گزار کے آ رہا ہے، بلکہ 70 سال 80 سال کو پلس آپ
ملٹیپلائی کر دے آپ اس میں 60 میں یا 1000 مہینوں میں، 60 کو ملٹیپلائی کر دے آپ 1000 مہینوں میں، تو 60 نئی زندگیاں بن جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس عشرے کی تعظیم کرنے، اس میں بھرپور عبادت کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق اور ہمت دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔